میری لائف میں جب کوئی مشکل آتی ہے میں تو لرزنا شروع ہو جاتا ہوں. یہ مشکلات اپرچونٹیز ہیں, ان کو اویل کریں. جب خدا مشکل میں ڈال رہا ہے, خدا کچھ دینا چاہ رہا ہے, خدا کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے. ہمارے پاس آتے ہیں مولانا صاحب, سب کر لیا, ساری چیزیں کر لی, دعائیں کر لی, وظیفے کر لیے, سب کر لیا, مگر پھر بھی کام نہیں ہو پا رہا. عزیزان محترم, کہیں کوئی سوئی پھنسی ہوئی ہے, یا تو کوئی ایک نیک کام تھا جو آپ نے چھوڑ دیا ہے, یا کوئی ایک ایسا غلط کام ہے جو آپ نے کرنا شروع کر دیا. اگر دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر نماز کا نشان نہیں, داغ ہوتا ہے, داغ ہے. جب آپ کا دل, آپ کا عمل ہی صحیح نہیں ہے, آپ ہزاروں رکعتیں پڑھ لیں لیکن آپ اپنی بات میں سچے ہی نہیں ہے کسی مومن کے ساتھ, چاہے مومن نہ ہو, انسان ہو, کوئی اور مذہب کا ہو, اس سے تو آپ کو زیادہ صداقت سے کام کرنا ہے تاکہ آپ کو دیکھ کر وہ اسلام کے چہرے کو پہچانے گا. لیکن ہم کہتے ہیں مولانا تو مسلمان نہیں تھا, کیا اس کے پیسے کھا گیا تو کیا فرق پڑتا ہے. عجیب. اخلاق کو ایک سوشل ایشو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ گھر کے ماحول کو بہترین کریں. میں بار بار تاکید کرتا ہوں عزیزان محترم, گھر اچھا کریں, گھر کے ساتھ گفتگو اچھی کریں, اپنی زوجہ کو اہمیت دیں, اور زوجہ کے لیے بھی ہے ویسے کہ وہ بھی آپ کو اہمیت دے. یہ گھر اگر اچھا ہے تو یہ گھر ملائکہ کے لیے زمین میں تاروں کی طرح چمکے گا. پروردگار تو جانتا ہے میری ضرورت کیا ہے, مگر یہ بھی تو جانتا ہے کہ میرے لیے فائدے مند کیا ہے. میں تو علم نہیں رکھتا اپنے لیے, میں تو اس بچے کی طرح ہوں کہ جو آگ میں ہاتھ مار رہا ہوتا ہے. بچے کو آپ بولے نا بیٹا نہیں, اس کو کیا پتا, وہ تو جائے گا وہ چولہے کے آگے, اوون کے آگے, وہ تو اپنے الیکٹرک کے سوچ ہے وہاں پہ, اس کو کیا پتا. میں وہی بچہ ہوں عزیزان محترم کہ دنیا کی ہر چیز کو جو میرے لیے نقصان دہ ہے مگر میں طلب کر رہا ہوں. یہ خدا ہے جو نہیں چاہتا مجھے برباد کرنا, مجھے بچا دیتا ہے. اور بعض اوقات مجھے کئی عرصے کے بعد وہ حکمت نظر آتی ہے کہ یہ میرا کام کیوں نہیں ہوا تھا. یہ اس کا لطف ہے عزیزان محترم. پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم, تم مانگو مجھ سے میں تمہیں عنایت کروں گا. جوان جو کہ ایک چھوٹے سے ٹاؤن کا ہے, شہر کا بھی نہیں ہے, وہ اس نے اس طرح جان دی کہ دنیا, پوری دنیا میں ہنگامہ ہو گیا. یہ کون شخص ہے, یہ کون جوان ہے؟ تو 28 سال کا جوان ہے. جب اسے پوچھا جاتا تھا کہ کوئی کام کرو, امام کے لیے کیا کام کرو, تو وہ کہتا تھا امام بارگاہ میں جو آپ کا سینٹر ہے, جو مجلس ہو رہی ہے, وہ کہتا تھا مجھے سخت سخت کام دو. کیوں؟ کہتا تھا کہ میں سب سے سخت کام امام حسین کے لیے کرنا چاہتا ہوں. تو وہ اس کو سب سے سخت کام دیتے تھے, نیاز کو تقسیم کرنا, دیکھ کو یہ کرنا وہ. اور پھر اس کے بعد وہ مولانا کہتے تھے کہ ہم اس کو کہتے تھے کہ بہت زحمت کی تم نے, تو وہ کیا کہتا, کہتا تھا میں نے کوئی زحمت نہیں کی ہے, اگر کوئی کام ہے جو امام کے لیے کرنا ہے تو وہ سر دینا ہے. بچوں کو بہرحال جو آپ کی اپنی زبانیں بھی ہیں جو مختلف ہیں وہ بھی سکھائیں, صرف انگلش پہ نا. یہ انگلش کا ذہن میں ڈال کر ایک تو ہمیں, کیونکہ ابھی تک, کیونکہ یہ پورا انڈین اوشن کہہ لیں یا انڈیا پورا کہہ لیں, پاکستان, انڈیا, جو بھی پورا ہندوستان, گریٹر ہندوستان کہہ لیں آپ اس کو, یہ سب ہم اسی جگہ کے لوگ ہیں. ہم ابھی تک طرز فکر غلامی ہے ہماری. انگلش نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. کس نے بولا آپ کو جوان ہے؟ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جوان کا جو دل ہے وہ پاک ہے. ہم اپنے جوانی کی قدر کریں. خوب ظاہر ایک وقت آئے گا جوانی گزر جائے گی, اس کے بعد جوانی تو پلٹتی نہیں ہے. اسی لیے کہا ہے کہ جوانی کی توبہ بڑھاپے کی توبہ سے کئی زیادہ بہتر ہے. بھلے توبہ تو انسان کبھی بھی کر لے, پروردگار ان اللہ یحب التوابین, میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں, وہ کبھی بھی کر لے. لیکن جوانی کی توبہ اور جوانی کے اندر خدا کی راہ میں عبادت میں کھڑے ہونا خدا کو پسند ہے. مرد تو چاہتا ہی یہی ہے کہ خاتون کس طریقے سے گھر سے باہر نکلے, اپنی نہیں دوسرے کی.
کہ مرد نے جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی اس میں فرانس میں جب مرد ختم ہو گئے تھے تو انہوں نے عورتوں کو باہر نکالا, انڈسٹری میں لگایا, اور نعرہ کیا مارا, خاتون کو معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, جبکہ اس کو اپنی ہوس پوری کرنی تھی. دنیا یہ کر رہی ہے, اس میں قطعاً کوئی اجتناب یا وہ نہیں ہے کہ مثلا خواتین کام نہ کریں, خواتین پڑھیں نہیں, معاشرے میں اپنا کردار ادا نہ, لیکن دائرہ اسلام میں رہ کر دائرہ رہے, محرم نہ محرم کا واضح فرق رہے. خاتون کے لیے اتنے سخت احکام ہے کہ اس سے بات کرے تو اس طرح بات کرے کہ کہیں اس کے دل میں کچھ خیال پیدا نہ ہو, چاہے فون پہ بات کرے چاہے دروازے کے پیچھے سے بات کرے. کچھ عذاب قبر کے اندر ہیں اور کچھ عذاب آخرت میں ہے. تو انسان بیان نہیں کر سکتا واقعاً, یعنی صرف میں آخرت کا ایک عذاب دیکھ رہا تھا, عجیب حالت ہو گئی میری. رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس شخص کو پروردگار روز قیامت میں ایک ملائکہ کو مامور کرے گا اس کے اوپر کہ اس کو زمین کے بل گھسیٹو تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ نماز کو اہمیت نہیں دیتا. بہت زندگی آسان نہیں ہے دوستو, ہم جس زندگی میں رہ رہے ہیں یہ بہت چھوٹا اسپین ہے, یہ پلک یوں بس آپ نے پلک جھپکی یہ زندگی ختم ہے. جیسے ابھی ایک خاتون کا جنازہ ہے, یقیناً کسی کی ماں ہوگی, بہن ہوگی, بیٹی ہوں گی, کل تک صحیح ہے, آج چلی گئی, ہم نے بھی چلے جانا ہے, ایک دن ہمارا بھی جنازہ ہو رہا ہوگا. ہم کتنے جنازوں کو اٹھاتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بھی تو جنازہ کوئی اٹھائے گا. ایک بہت بڑا فوٹوگرافر تھا, اس نے کسی سے بات کر رہا تھا کہ اگر آپ شوٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے تو اپنے آپ کو ہمیشہ اچھا بنا کے رکھو. کیوں؟ کسی بھی فوٹوگرافر کی آنکھ کبھی بھی تمہیں دیکھ لے گی. یہ نہیں کہ بھائی اچھا ہو بنو تو نہیں, وہ کہہ رہا ہے کیونکہ آنکھیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں اچھے انسان کو جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے. تو ویسے ہر وقت رہو گے تو خود بخود فوٹوگرافر سلیکٹ کر لے گا. وہاں سے حالانکہ بات کس نے کی ہوگی, کہاں کی ہوگی, شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو. ہم نے تو یہی سیکھا کہ میں اپنے آپ کو اچھا بنا کے رکھوں ہر وقت. پتہ نہیں کب میرا وقت کا امام مجھے اٹھا لے, کب اٹھا لے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اب آئیں گے تو اچھا ہوں گا, نہیں, اچھا رہوں, میں ہر وقت اچھا رہوں, صرف جلوت میں اچھا نہ رہوں, خلوت میں اچھا رہوں. کمال تو خلوت میں ہے نا کہ ہاں یہ تو خلوت میں بھی خوف خدا رکھتا ہے, خلوت میں بھی خوف.